From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. ایمان مزاری یا DGISPR سچ کون کہہ رہا ہے؟ کیا یہ کیس انٹرنیشنل توجہ حاصل کر لے گا؟ کیا ایمان مزاری کو راہ سے ہٹا دیا جائے گا؟ تفصیل سے بات رکھتے ہیں آپ کے سامنے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں دیکھیے، اس پہ بات کرنے سے پہلے ایمان مزاری ورسز DGISPR، اس پہ بات کرنے سے پہلے بہت سارے لوگوں کو چونکہ علم نہیں ہے تو میں مختصراً کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آئی ول رپورٹ اینڈ یو ڈیسائڈ کہ یہ مقدمہ کیا ہے. دیکھیے 2025 غالباً سپتمبر میں ایمان مزاری نے جرنیلوں کے غلط اقدامات کو تنقید کا نشانہ بنایا جو انہیں پسند نہیں آئے. ان پہ ایک انہوں نے کالا قانون بنایا، اس کا نام ہے پیکا. اس کے تحت مقدمہ قائم کیا گیا اور جس کے تحت 14 سال تک کی سزا بھی ہو سکتی ہے. اچھا، یہ ذہن میں رکھیے کہ ایمان مزاری جو ہے وہ خود بہت اچھی ایک لائق وکیل ہے اور اس کے ہسبینڈ چڈھا صاحب وہ بھی اچھے لائق وکیل ہیں. یہ بات بڑھتے بڑھتے سپریم کورٹ تک گئی. اچھا، یہ کیا چاہتے تھے؟ یہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد سزا سنا دی جائے، ان کو قید خانوں میں ڈال دیا جائے. وہ وکیل ہیں، وہ بھی بہت تیز اچھے وکیل ہیں. بات سپریم کورٹ تک پہنچ گئی. پھر انہوں نے یہ بات یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے سامنے رکھ دی. پھر ناروے کے سفیر کے سامنے جا کے رکھی، جو انہوں نے ڈرم بیٹ کیے. تو پھر سپریم کورٹ مجبور ہوا کہ ہاں آپ ان کو اپنا مقدمہ لڑنے کی اجازت دے سکتے ہیں قانون کے حساب سے، اور کراس ایگزامینیشن وہ جو کوشچن کرنا چاہتے ہیں اس کی بھی اجازت دینی چاہیے. اب یہاں پہ آگے یہ پھنستے ہیں جرنیل، کیوں؟ جب کراس کوشچننگ ہوگی تو پھر زیادہ چانسز ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اچھا، اب یہ دیکھیے ایک اور دوسری بات. ابھی چونکہ یہ کیس عدالت میں چل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں نا سب جوڈس کیس ہے یہ، یعنی وہ کیس جس کی اس وقت جو ابھی ان پروسیس میں ہے، ابھی چل رہا ہے عدالت میں، اس کے متعلق گفتگو کرنا غیر قانونی کام ہے، یہ قانون شکنی ہے. اور DGISPR صاحب جو ہیں وہ اس کے مرتکب ہوئے ہیں. انہوں نے قانون توڑا ہے، جتنا بڑا قانون توڑا ہے اس کے حساب سے بک کھولیے اور ان کو سزا دیجیے. اچھا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ان سے ذرا پوچھئے کہ آپ عدالت میں آنے سے اتنا کیوں گھبرا رہے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں آپ عدالت سے؟ بھئی پریس کانفرنس تو ان کی ہے نا، لائٹ ان کے، کیمرے ان کے، صحافی ان کے، صحرا تیرا، دریا تیرا، سب کچھ تیرا، ٹھیک ہے نا. عدالت میں بھی تشریف لائیے. جبکہ وہ عدالتیں کیسی ہیں؟ آئین ان کا، عدالت ان کی، وکیل ان کے، جج ان کے. اور وہ جج بیٹھے ہوتے ہیں جو کسی بھی کیس میں سچ کو تلاش نہیں کرتے، ایکسکیوز تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے جرنیلوں کی رضامندی حاصل ہو، وہ فیصلہ دیں جو جرنیلوں کو پسند ہو. وہ نقطہ تلاش کرتے ہیں ہر کیس میں. اس کے باوجود اتنی بڑی پورا آئین کی ایسی کی تیسی کر دی عدلیہ کی، پھر بھی یہ عدالت میں آنے سے ڈر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اچھا صاحب دیکھیے، اس پورے کیس کو سمجھنے کے لیے 3 بنیادی سی باتیں ہیں. وہ اگر آپ ذہن میں سجا لیں تو ہم کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن کر پائیں گے اور ٹائم سیو کریں گے، آپ کا بھی اپنا بھی. پوائنٹ نمبر 1 وہ یہ کہتی ہے اگر میرے ٹویٹس میں غداری ہے تو اس کو عدالت میں لاؤ. پوائنٹ نمبر 2 وہ کہتی ہے اگر تم سچ بول رہے ہو تو کورٹ میں آؤ اور انڈر دا اوتھ بات کرو. اور پوائنٹ نمبر 3 انصاف ایک جرنیل کے لیے اور ایک سویلین کے لیے برابر ہونا چاہیے. اب یہ تینوں باتیں جو ہیں یہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خلاف قانون ہو اور ہمیں سب کو سمجھ میں آتی ہیں، قبول کرنی چاہیے. دیکھو صاحب، میں آپ سے کہوں
ایمان مزاری جو ہے نا وہ تاریخ میں پڑھائی جائے گی کہ ایک دھان پان سی بلوچی پاکستانی لڑکی نے جرنیلوں سے ٹکر لی تھی. اس کا مقابلہ کن سے ہے؟ ان طاقتور جرنیلوں سے ہے. وہ ان کے سامنے ایک مرر بن کے کھڑی ہوئی ہے اور اب خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں وہ مرر اور وہ مرر رکھنے والی کو نہ توڑ دیں. ایمان کو بہت توجہ دینی چاہیے اپنی سیکیورٹی پہ. کیوں؟ یہ طبقہ جو آج حکمران ہے یہ طے کر کے بیٹھا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، ملک ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، معیشت بیٹھتی ہے بیٹھ جائے، ہم اقتدار نہیں چھوڑیں گے. اور جب بہت عرصہ ہم ظلم کرتے رہیں گے تو لوگ جو ہے پھر اس کے عادی ہو جائیں گے، پھر ہم 20-25 سال گزاریں گے. ان کا ایمان بالکل پلاننگ ہر طرف سے. ان کے اقدامات جب آپ اٹھا کے پڑھتے ہیں نا، ان کے دیکھتے ہیں تو یہی نظر آتے ہیں کہ یہ طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب عوام کو بھی طے کر لینا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایمان مزاری کا قصور کیا ہے؟ وہ مظلوموں کے لیے آواز اٹھاتی ہے، ان کے کیسز لڑتی ہے، کچھ کے کیسز فری میں لڑتی ہے جو پیسے نہیں دے سکتے. یہ اس کا کردار ہے اور اس کی دلیل اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ ان کے ضمیر اور ان کے قانون کو چوٹ لگاتی ہے. لیکن یہ اس پہ چیخ تو اٹھتے ہیں لیکن انتقام کی طرف آ جاتے ہیں، انصاف کی طرف نہیں آتے. اب اس پہ یہ الزام لگانا کہ وہ بھارتی ایجنٹ ہے اور دہشت گردوں کے مقدمے لڑتی ہے، وہ دہشت گرد تمہارے حساب سے، تمہاری ڈیفینیشن ہے نا، جو مار کے تم کسی کو دہشت گرد بنا دیتے ہو. اچھا چلو وہ کوئی اس میں ایسا بھی ہوتا ہوگا جس کا کوئی قصور ہوتا ہوگا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی ڈاکٹر کسی جیل میں کسی مریض کا علاج کر رہا ہو تو کیا اس وارداتیے کے ساتھ آپ ڈاکٹر کو بھی وارداتیہ سمجھنے، کرمنل سمجھنے لگیں گے؟ یہ عقل اور یہ فہم ہے ان کی. اچھا صاحب دیکھیے، یہ بڑی ایک لمبی بحث ہے، اس کو میں آسان اور مختصر بناتا ہوں. فار ایگزامپل دیکھیے، جو الزامات DGISPR صاحب نے پریس کانفرنس میں لگائے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے پوری دنیا میں اس کو ایک خائن قوت اور ایک ایجنٹ قرار دیا ہے، وہی الزامات یہ کورٹ میں آ کر انڈر دا اوتھ بھی بیان کر دیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں کیا برائی ہے؟ وہاں پہ تمہاری پسند کے صحافی تھے، تمہاری پسند کی لائٹ تھی، تمہاری پسند کا کیمرہ تھا تو وہاں تم بہت چہکے، اور کورٹ میں آنا تم اپنی توہین سمجھتے ہو. یہ ایک تکبر کی نشانی ہے کہ ہم کورٹ میں نہیں آئیں گے، ہمیں کورٹ میں بلایا. تم کیا ہو؟ تم 20-21 گریڈ کے کیا ایک آفیسر ہو، اور یہ جو تمہارا تکبر ہے نا یہ بہت کمزور ہے اگر تم غور سے دیکھو تو. وہ کیا اچھا ان کا شعر تھا راحت کا کہ تمام ریشمی عظمت امین میری ہے، تمہارے بازو پہ یہ آستین میری ہے. یہ جو وردی تم نے پہنی ہوئی ہے نا، یہ تمہارے آباء و اجداد کے پیسوں کی نہیں ہے، یہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں کی وردی تم پہنے ہوئے. یہ ساری مراد جو تم حاصل کر رہے ہو، یہ سارے پلاٹ، یہ ساری دولت، یہ سب عوام کے پیسوں سے ہے، اور انہی کے ساتھ ظلم بھی کرتے ہو. لیجئے کلیم عاجز صاحب کا شعر یاد آ گیا، سنیے اور انجوائے، لطف لیجئے کہ دن ایک ستم رات کرو ہو، دن ایک ستم رات کرو ہو، وہ دوست ہو دشمن کو بھی جو مات کرو ہو، وہ دوست ہو دشمن کو بھی تم مات کرو ہو. اور ایک شعر اسی ان کی اس میں تھا جو یہاں سیٹ تو نہیں ہے ان حالات میں، لیکن بہت ہی عمدہ شعر ہے، لطف ضرور لیجئے اس کا. وہ یہ تھا کہ دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ،
تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. تو یہ ظالم جو ہیں یہ اپنے سارے ظلم اور قتل کر کے چھپا لیتے ہیں، اور جب ان سے کراس کوشچننگ کی بات کی جائے، عدالت میں آنے کی بات کی جائے تو توہین. بہت خوب، یعنی آپ ان سب سے بالا تر ہیں. دیکھیے یہ سوچ ان کے ذہنوں میں پینیٹریٹ کیے ہوئے ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ ہر لمحے تکبر، ہر جگہ بدمعاشی، ہر ایک کو اٹھا لو، مار دو، ننگا کر دو، وہاں جا کے حملے کروا دو. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان کو بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں بلوچستان میں جو آج صورتحال ہے، میں یہ کہنا نہیں چاہتا ہوں، مجھے یہ کہتے ہوئے تکلیف ہے کہ وہاں عملاً اب صوبائی حکومت کی کوئی ریٹ نہیں ہے. تم نے جو ان کے دلوں پہ گھاؤ لگائے ہیں نا، وہ ایک دن پے آف کرنے پڑیں گے. اور اس ملک کا جب بھی ایٹمی سٹرکچر کسی نے بیچا، بلوچستان کو کسی نے بیچا، تو وہ جرنیل ہوں گے، کوئی سویلین نہیں ہوگا. یہ بات میری نوٹ کر کے رکھنا اس ویڈیو کو. کیوں؟ ان سے یہ کام لینے میں بہت آسانی ہے قوتوں کو. ان کو سمجھانا آسان ہے، ان کو پھنسانا آسان ہے. یہ کسی کے سامنے جواب دہ ہیں نہیں، لوگوں کو مار پیٹ کے یہ بند کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن خدشہ ہے. اور جب آپ کے دل میں اور ذہن میں خدشات آئیں، خاص کر کے جب آپ سارے انٹرنیشنل فیکٹرز کو ساتھ رکھ کے اس کو ملائیں، دیکھیں ڈاٹس کو، اور آپ کی سمجھ میں آئے اچھا فلاں ملک کی کوشش کر رہا ہے، یا فلاں کا پیپر یہ کہہ رہا ہے، اچھا تو یہ بات یہاں تک بھی جا سکتی ہے، تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے. اور اگر کوئی راہ ایسی ہو تو آخری وقت تک پاکستان کی مدد تو کریں گے، وہ کرنا چاہیے. اچھا ایک بات اور میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھو پوری دنیا میں حالات بدل رہے ہیں. کسی کو ابھی سے 4 مہینے پہلے توقع نہیں تھی کہ یہ ایسا کچھ ہو جائے گا. ہر آنے والا سال جو ہے وہ بہت بڑی چینجز لے کر آ رہا ہے. اس وقت پاکستان کو ایک بہت ہی نمایاں پوزیشن مل سکتی ہے، اور اپنے آپ کو مستحکم کر سکتے ہیں، اپنی معیشت مستحکم کر سکتے ہیں، امیج اچھا کر سکتے ہیں، مسلم دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں، یورپین اور پوری دنیا کو اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ کھڑے ہو کے ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب تمہارے وہاں سچی ڈیموکریسی ہو، پارلیمنٹ ہو، وزیر اعظم تمہارا عمران خان جیسا بندہ ہو، عمران خان ہو. اگر جرنیلوں کے حوالے یہ سب کام کیا، یقین کرو ہر محاذ پر پسپائی ہے، ناکامی ہے، بدنامی ہے، اور کچھ نہیں ہے. بہت ضروری ہے بدلتے ہوئے حالات میں فوری طور پہ یہ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں کو بدل دے ان ظالموں کو، کہ یہ پاکستان کی گردن سے اپنے یہ دانت ہٹا لیں، پاکستان کو سانس لینے دیں، پارلیمنٹ کام کرے جیسے کرنا چاہیے، لوگوں کو ان کے حقوق دیں، عدلیہ کو آزاد کریں، آئین کو بحال کریں، اور ایک لیڈر عمران خان جیسا وہ ڈگنیٹی کے ساتھ آ کے بات کرے. پاکستان کے لیے مواقع ہی مواقع پیدا کر رہا ہے قدرت. اب ان مواقع کو پہچاننا اور اپنے حق میں استعمال کرنا، یہ تو آپ کا ہمارا کام ہونا چاہیے. اس کے لیے ضرور آواز اٹھائیے گا. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے. اتنا تو حق ہے پاکستان کا آپ پر. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.